بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے نوٹنگ اسٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے اسلام اور مذہبی رواداری۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان اور مذہب کا رشتہ قدیم ترین تعلق اور رشتہ ہے، اور انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، مذہب کی تاریخ ایک لمحہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اس عالم وجود میں بھیجا، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی تخلیق ہوئی۔ آپ اگر ایک طرف تخلیق کیے جانے والے انسان اول کا درجہ رکھتے ہیں، تو دوسری طرف آپ کے سر پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا تاج بھی سجا دیا۔ گویا مذہب اور انسان روز اول سے یہ رشتہ قائم ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ نسل انسانی جب آگے بڑھتی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے وقت، حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق اپنے کچھ اولو العزم بندوں کو نبوت یا رسالت کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام دے کے ہادی اور راہبر بنا کے انہیں اس دھرتی پر وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا۔ جب اس زمین کے اوپر انسان پھیلتے چلے گئے، جہاں ایک طرف وہ مذاہب جو الہامی آسمانی مذاہب ہیں، وہ تعلیمات جو الہی تعلیمات ہیں، وہ ضابطہ حیات جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے خالق کائنات عطا فرماتا ہے، زمین کے اوپر وہ بھی قائم رہا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ انسانوں کی سوچ، فکر ایسے نظریات کو بھی تراشتی رہیں جو اس زمین کے اوپر بسا اوقات مذہب کے نام پر، معاشرت کے نام پر کئی ایک ایسے فرقے یا لوگوں کے گروہ بھی وجود میں آ گئے۔ لہذا نتیجتاً کچھ الہامی مذاہب اور کچھ غیر الہامی مذاہب اس دنیا کے اوپر آباد ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ انسانیت جب اپنے عالم شباب کو پہنچی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے اپنا آخری بندوں کے نام میسج اور پیغام انہیں عطا کر کے رحمت للعالمینی کا تاج ان کے سر پہ سجا کے انہیں اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی مختلف مذاہب اس زمین پر بیک وقت موجود رہے، اور آپ کی تشریف آوری کے وقت بھی اور اس وقت سے لے کر آج تک اس زمین پر مختلف مذاہب آباد ہیں۔ نظریات مختلف ہیں، عقائد مختلف ہیں، سوچ اور فکر کی ڈائریکشن مختلف ہے،
لیکن اس زمین کے اوپر وہ سارے زندہ رہتے ہیں۔ اب زندگی کی اس رو میں بڑے تلخ حقائق تاریخ انسانی ہمیں بتاتی ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد، دور اسلام کے آغاز کے بعد آج تک کے حالات کا ہی سرسری سا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر بڑے بڑے ایسے واقعات پیدا ہوئے جن میں نظریات، عقائد اور مذاہب کے اختلاف کی بنا پر تصادم، ٹکراؤ اور انتشار لوگوں کے درمیان پیدا ہوا، قتل و غارت ہوئی اور کئی ایک ایسے فتنہ و فساد بپا ہوئے۔ بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر 200 سال کی جو صلیبی جنگیں ہیں، کروسیڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بنیادی طور پر مذہبی منافرت کے نتیجے میں ہی 200 سال تک برقرار رہیں اور مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، اور اس طریقے سے وہ 200 سال کی تاریخ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم یہودیت اور عیسائیت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا عرصہ ہی پہلے، آپ اس کو ماضی بعید کہہ لیں، ہولوکاسٹ کے وہ مناظر کہ جس میں مذہبی تصادم کے نتیجے کے اندر بہت سارے انسانوں کو تہہ کیا گیا، وہ بھی انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر انٹرنل حالات واقعات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت ہر مذہب کے اندر موجود رہی۔ صرف عیسائیت کا اگر آپ جائزہ لیں تو ناردرن آئرلینڈ، شمالی آئرلینڈ میں، وہاں کی فضاؤں میں آج بھی وہ داستانیں تازہ ہیں کہ جہاں پر کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس جو فرقے تھے، ان کے آپس میں تصادم کی وجہ سے قتل و غارت ہوئی، انتشار پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر، مذہبی اختلافات کی بنیاد پر، مذاہب کے اندر بھی اور مذاہب کے درمیان بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ اس میں تصادم، ٹکراؤ، انتشار اور قتل و غارت تک بات پہنچی۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں کے اندر مختلف جو فرقے ہیں، ان میں بھی بہت سارے مواقع کے اوپر ایسے آلات پیدا ہوئے، ایسا انتشار اور فتنہ و فساد اس بنیاد پر پیدا ہوا کہ بہت ساری قیمتی جانیں اسی فرقہ واریت کی نظر ہوگی۔ اب اس مذہبی آہنگی کے لیے کہ اس زمین کے اوپر جو مذاہب اپنی زندگی گزار رہے ہیں انہیں رہنے کا حق دیا جائے، ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام کیا جائے، اور مذہب مختلف ہونے کے باوجود ان کے ساتھ سماجی اور معاشرتی طور پر اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے کے اندر مختلف دوسرے مذاہب کے ساتھ ٹریٹی اور ایگریمنٹس لکھے گئے۔ جب تک انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتشار، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوا، بلکہ ان کے ساتھ معاہدے کر کے
مسلمانوں کو ان کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں وہ لوگ جو ذمی تھے وہ غیر مسلم لیکن اسلامک اسٹیٹ میں رہتے تھے، انہیں وہی حق دیا گیا، وہی رائٹس دیے گئے جو مسلمانوں کو اس کمیونٹی کے اندر موجود تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ذمی کے قتل کو بے جرم و خطا ایک بہت بڑا جرم قرار دیا۔ تو اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور حکومت اندلس تک غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے ساتھ رواداری، حسن سلوک اور سماجی اور معاشرتی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھے رویے رکھے گئے۔ ناظرین کرام، اب مختلف ادوار میں مختلف کوششیں کی گئیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کیا کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک فتنہ و فساد جب اس زمین پر پیدا ہو چکے، ماضی قریب میں آپ دیکھیں کہ جس وقت جو کچھ ریاستیں ایسٹرن یورپ کی، انہوں نے کمیونزم سے اپنی جان چھڑا لی، اس کے بعد مذہب کی بنیاد پر بوسنیا کے مسلمانوں کا جو حشر ہوا، وہ ماضی قریب کے اندر ہماری موجودہ نسل اس کی آنکھوں دیکھے واقعات شمار ہوتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہوئے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس طرف آئیں کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیا کوششیں ہوئیں، کس طرز پر کاوشیں کی گئیں، وہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ آیا کہ جی جتنے مذاہب ہیں ان سب کا ایک ایسا مکسچر بنا دیا جائے کہ سارے انسانوں کے لیے ایک ہی مذہب ہو، تاکہ یہ فتنہ و فساد نہ رہے۔ آج سے قریباً 500 سال پہلے جلال الدین اکبر نے بر صغیر کے اندر بھی یہی تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ غیر فطری اور نیگیٹو ہونے کی وجہ سے اپنی موت آپ مر گیا۔ اس کے بعد آج کے اس دور میں جو بہائی مذہب کی بنیاد رکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی ایک چھت کے نیچے مختلف مذاہب کو اکٹھا کر کے یہی کوشش کی کہ اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا جائے کہ جی سارے جو انسان ہیں وہ ایک ہی طرح کے مذہب کے ماننے والے بن جائیں، تاکہ زمین کے اوپر جو مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ لیکن چند لوگوں کے سوا یہ مذاہب کے ماننے والوں لوگوں کو غیر فطری اور نیگیٹو ہونے کی وجہ سے اپیل نہیں کرتا، اس لیے ایسا کوئی نظریہ آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ جی تو ہماری گفتگو ناظرین کرام اسی حوالے سے جاری رہے گی۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک ممتاز عالم دین، اسکالر، جو حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس فیلڈ میں آپ کی خاصی خدمات ہیں، ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، جناب حضرت علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب۔ ہم سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب پروفیسر شاہد رضا نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی گفتگو مصروفیات اور ان ورکنگ آورز میں ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب، آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام اور مذہبی رواداری۔ آج دنیا گلوبل ولیج سے بھی معاملہ آگے جا چکا ہے،
اور ایک چھوٹی سی سکرین پہ بیٹھ کے مختلف مذاہب کا جائزہ ایک بندہ لے سکتا ہے اور ان کی تعلیمات، عقائد، نظریات سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج کے ہمارے موضوع پر کہ مذہبی ہم آہنگی کی اہمیت و ضرورت کیا ہے اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتی ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ المکرمین۔ محترم پروفیسر علامہ مسعود اختر صاحب مدد اللہ العالی، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ تکبیر ٹی وی پر اس اہم عنوان پر ہونے والے مذاکرے میں آپ نے مجھے بھی اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا، اور میں دوسری مبارکباد آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اتنے اہم اور دلچسپ اور ریلیونٹ عنوان پر تکبیر ٹی وی میں یہ پروگرام منعقد کرنا یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یقیناً اسی طرح کے پروگراموں کی آج ناظرین کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اس طرح کے عنوانات پر پروگرام دکھانے کی آج شدید ضرورت ہے۔ تو یہ بڑا آپ نے اہم کارنامہ آج انجام دیا۔ میں آپ کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس سلسلے میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مذہبی رواداری آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ایک اخلاقی اور سماجی ضرورت بن گئی ہے۔ انٹرفیتھ ریلیشنز، انٹر ریلیجس انڈرسٹینڈنگ is a social and community necessity in the modern world۔ خاص طور پر یہ ملک برطانیہ جہاں ہم اور آپ آباد ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ملک اب عیسائیوں کا ملک ہی نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہاں دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے اہم مذاہب کی یہاں عبادت گاہیں بھی ہیں، ان کے یہاں علمی اور مذہبی مراکز بھی ہیں، اور روز مرہ کی زندگی میں ہمارا، آپ کا، ہماری نئی نسل کا، ہمارے بچوں کا ہر سطح پر مختلف مذاہب کے پیروکاروں اور ماننے والوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے۔ بالکل۔ جس اسکول میں مسلمانوں کے بچے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی اسلامیہ اسکول نہیں ہے تو وہاں ہمارے بچوں کے چاروں طرف جو دوسرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، بہائی اور بدھسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یوں ہی جن فیکٹریز میں، آفیسز میں، تجارتی اداروں میں، بینکوں میں، اسٹاک مارکیٹ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جس شاپنگ مال میں ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ دیگر مذاہب کے لوگوں سے ہمارا روز مرہ کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے۔ اب اس معاشرے کو، جو ملٹی ریلیجس معاشرہ ہے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، اور اس سوسائٹی کو جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، ایک پرامن سماج بنانے کے لیے مذہبی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کی اہمیت سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ بالکل۔ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی اصولوں پر کمپرومائز کر لیا جائے۔ جو فنڈامنٹل آرٹیکلز ہیں ہمارے عقائد کے، ہمارے دین کے، ہم اس پر لوگوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے
کہ بحیثیت ایک پڑوسی کے، بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت ایک پروفیسر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک اکاؤنٹنٹ، ایک سولیسیٹر، ایک بینکر کے، بحیثیت اس ملک میں رہنے والے ایک شہری کے، ہمارے پڑوسیوں میں اگر دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہمارے جاننے والوں میں اگر دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہمارے طلبہ میں اگر دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، یا ہمارے ٹیچرز اور اساتذہ میں، یا امپلائیز اور امپلائیز میں اگر دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، انسانیت کا مظاہرہ کرنا، ان کی کیئر کرنا اور ان کی حسب ضرورت دیکھ بھال کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، مذہبی رواداری کا یہ مطلب ہے۔ مذہبی رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے عیسائی دوست کی محبت اور رواداری میں سنڈے کو چرچ میں جا کر عبادت کرنے لگیں، یا عیسائی ہماری مسجدوں میں آ کر جمعے کو نماز جمعہ میں شریک ہونے لگیں۔ مذہبی ہم آہنگی کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، بلکہ ہیومن لیول پر، انسانی سطح پر، سوشل لیول پر، سماجی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے مذاہب کے سلسلے میں معلومات رکھنا، اور ایک دوسرے کو مذہبی آزادی فراہم کرنا، یہ ہے مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کا مطلب۔ اس سلسلے میں اسلام میں سمجھتا ہوں کہ دیگر لحاظ سے بھی بڑا عظیم مذہب ہے، اور مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہمارا دین اور ہمارا مذہب ایک عظیم رول دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے اسلام کی شروعات ہی ایک ایسے معاشرے میں ہوئی ہے جہاں ہمارے پڑوسی عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان روز اول سے غیر مذاہب یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اسپین کی پوری تاریخ اور ہندوستان میں ہمارا 1000 سال کا دور حکومت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں صدیوں سے غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی مثالی خوشگوار تعلقات قائم کر کے رہتے رہے ہیں، اور اس کی بنیاد ہمارا دین ہے۔ حضور سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں بتائے ہیں بلکہ انسانوں کے بھی حقوق بتائے ہیں کہ بحیثیت انسان کے کسی انسان کا ہم پر کیا حق ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں ایک دوسرے انسان سے متعلق۔ تو جہاں اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے وہاں اسلام ایک گلوبل فیملی کی بات کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو رب کا تصور ہے وہ رب المسلمین نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ ہمارے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا جو تصور ہے وہ رحمت المومنین کا تصور نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین کا تصور ہے، اور اس عالمین میں دنیا کے دوسرے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی انکلوڈڈ ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے، اپنے لائف اسٹائل سے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید فرمائی۔ خلفائے راشدین کے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ جو مثالی برتاؤ پیش کیا گیا، اور بعد کے ادوار میں بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات رہے ہیں وہ اس بات کی زبردست شہادت پیش کرتے ہیں کہ اسلام مذہبی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کی تعلیم دینے والا ایک عظیم تو پروفیسر صاحب یہاں میں ایک بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو نیکی اور بھلائی کے امور میں دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا، کوآپریٹ کرنا اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنا، یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ تو علامہ صاحب بہت بہت شکریہ،
آپ نے ہمیں جوائن کیا اور مختصر وقت میں آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے اس موضوع کو کور کیا. جزاک اللہ خیر الجزائے فی الدارین. بے حد شکریہ، بے حد شکریہ. فی السلام امان علیکم اللہ. ورحمۃ تو اللہ. ناظرین کرام، ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور ہمارے اس موضوع پر گفتگو جاری رہے.